السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے اصول الثلاثہ۔ الشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں حافظ محمد حامد یونس صاحب، جو محمدی مسجد کے امام ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ اس کا ترجمہ ہے، تو جان لے اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہ واجب ہے ہم پر سیکھنا ان 3 مسائل کا۔ یہاں پر پہلے نمبر پر العلم، علم حاصل کرنے کے بارے میں ہے کہ علم حاصل کرتے وقت انسان کی نیت کیا ہو۔ انسان کی نیت یہ ہو کہ میں خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تاکہ میں علم حاصل کروں، خود عمل کروں اور دوسروں کو بھی اس علم کی طرف بلاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر وہو معرفت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بہترین صورت۔ اس کا ترجمہ جانیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد معرفت و نبی، اس کے نبی کی پہچان ہونی چاہیے۔ جو نبی کی صحیح پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں نبی ہی بتاتا ہے، اور زندگی کے تمام اصول اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتے ہیں اور نبی ہی بندوں تک پہنچاتا ہے وہ علم۔ نبی کے بتائے بغیر ہم اللہ کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اور طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں نبی سے ملتی ہیں۔ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، اور دین اسلام کی صحیح معرفت بھی ہمیں نبی ہی دیتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے۔ الثانیہ، اب جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ الثالثہ، اب جو علم حاصل کیا، جس پر عمل کیا ہے، تو اس کی طرف اب لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو اس علم کے بارے میں بتانا ہے۔ آخر میں چوتھے نمبر پر آتا ہے الصبر علی الاذی فی، کہ جب ہم دین کے لیے نکلیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، تو لوگ ہمارے راستے میں پھول نہیں بچھائیں گے، بلکہ ہمارے راستے میں مشکلات ڈبل ہو جاتی ہیں۔ تو ان مشکلات کے اوپر صبر کرنا، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں اور مشکلوں پر صبر کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، جو صبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص میں داخل کریں گے۔ اب عبادت کے لیے علم کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک عالم اور ایک جاہل کی عبادت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان پڑھ انسان جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، لیکن اس کو وہ گہرائی چیز جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے میننگز نہیں پتہ ہوتے، جبکہ ایک عالم جو کچھ بھی پڑھتا ہے، جو کچھ بھی وہ حاصل کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسے وہ کچھ علم ہوتا ہے جو ایک جاہل کو نہیں ہوتا۔ اور علم کا ہونا ضروری ہے، پھر نیت خالص ہو کہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں، اور پھر عمل علم کے مطابق ہو، اور پھر علم کو پھیلانا بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم قبر میں جو سوال کیے جائیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، اب ہم سے جب قبر میں سوال کیا جائے گا من ربک، تو
کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کے بارے میں ہم عملی طور پر رب کو مانتے ہوں گے تو ہم جواب دے پائیں گے۔ اور ہم نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ شرک اللہ کی عبادت میں شریک کسی کو ٹھہرا لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں شرک نہیں کرے گا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کو مانے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ الہام کر دیں گے، وہ اس بات کا جواب دے پائے گا۔ ماں دینوں کا پھر سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دین کون سا ہے۔ اب دل و جان سے اسلام کو قبول کیا ہوگا تو تب ہی جواب دے پائیں گے، اپنی زندگی میں اسلام کو رائج کیا ہوگا تو تب ہی ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ من نبی جو کا، تمہارا نبی کون ہے۔ اب ہم نبی کی پہچان ہمیں ہوگی، نبی کی بات مانی ہوگی اور نبی کے حکم کو آخری حکم تسلیم کیا ہوگا، اپنی خواہشات اور ہر قسم کی بات پر نبی کی بات کو ترجیح دی ہوگی، تو تبھی ہم بات کا جواب دے پائیں گے، اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ اور دل میں کسی قسم کی بھی تنگی نہ ہو کہ یہ نبی نے یہ فرمایا اور ہمارا دل یہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام باتوں کو نبی کی بات کے اوپر ترجیح نہیں دینی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل اچھے کیے اور وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا الذین آمنوا، مگر 4 لوگ فائدہ اٹھا گئے، کون؟ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے کام کیے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، پھر حق پر قائم رہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کوئی بھی انسان ہے وہ عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا، بلکہ علم حاصل کرنے سے ہی طالب علم کی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سمجھنے کے لیے عقل اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے دل کی طاقت دی ہے۔ انسان کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، حق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت بڑا سبق رکھا ہے۔ قول و عمل سے پہلے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد، عورتوں سب پر فرض ہے، اس لیے حق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔